انتہائی اہم موضوع ہے کہ علماء کا کردار معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار کتنا اہم ہے، اس کا ادراک جتنا زیادہ ہوگا تو وہ اثر اتنا زیادہ کرے گا۔ صحیح۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ڈومیسٹک لیول پر اور اس وقت انٹرنیشنل لیول پر فسادات کتنے ہیں، صحیح، اور ان فسادات کے عام ہونے کے اسباب کتنے ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی تیاری کس درجے پر کرنی ہے۔ بہت خوب، بہت ہم نے اپنے آپ کو انہیں روکنے کے لیے متحد کس درجے پر ہونا ہے، اور ہم نے اپنے شعور کو کس درجے پر پہنچانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک صحیح، انسانوں پر جو یہ زمانہ آیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں فتنہ آتا تھا، اسی علاقے سے متعلقہ لوگوں تک پہنچتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ زمین کے کسی کونے پر فتنہ ظاہر ہو، وہ ساعات کے اندر، لحظہ واحد کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ تو آپ کے لیے محاذ بہت سارے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف ایک قوم نہیں ہے، انبیاء کے سامنے بھی ظاہراً ایک قوم ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت جو علماء ہیں ان کے سامنے اقوام عالم ہیں۔ ایسا ہی۔ اور لمحہ بلمحہ فتن کا ظہور ہو رہا ہے، ہر ساعت میں ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ تو اس فتنے کو روکنے کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو نمبر 1، با کردار بننا ہوگا۔ اللہ اکبر، کمال۔ کیونکہ کردار تو آپ تب ادا کریں گے نا جب آپ با کردار ہوں گے۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا حافظ صاحب، وہ کیا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان ٹھہرا رہا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ نبی کریم نے 40 برس اپنا کردار سامنے رکھا۔ اللہ تو اکبر۔ طبقہ علماء، معزز علماء کرام کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں پہلے با کردار بننا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ۔ دوسری بات بڑی اہم ہے کہ علماء کا کردار کیوں اہم ہے۔ قبلہ حافظ صاحب، علماء علم اور ہدایت کے امین ہیں۔ تو جب علم اور ہدایت کے امین ہیں تو انہی کا تو کردار اہم ہوگا۔ انہیں منصب کیا دیا گیا ہے، انہیں شان کیا دی گئی ہے، انہیں مقام کیا دیا گیا ہے کہ اللہ ان کا بالخصوص ذکر فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ شان علماء دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دین اسلام دین مساوات ہے، برابری کا دین ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے، هل يستوي، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب وہ علم کے امین ہیں، جب وہ ہدایت کے امین ہیں، تو انہوں نے کردار بھی ادا کرنا ہے کہ معاشرے میں علم کی بقا علماء کی بقا سے، معاشرے میں ہدایت کی بقا علماء کی بقا سے۔ اسی لیے علماء کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عالم ربانی، جی، یعنی وہ عالم جو رب والا ہے، رب والا ہے، جس کے پیش نظر قال اللہ ہے، جس کے پیش نظر قال الرسول ہے، نہ وہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے، وہ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے، وہ علم دیکھتا ہے اور تقوی دیکھتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ پہلی چیز کردار کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کے اور ہدایت کے امین ہیں۔ دوسری چیز حافظ صاحب، آپ دیکھیے کہ معزز علماء کرام کو وہ منصب دیا گیا تبلیغ کے لیے جو منصب اللہ نے انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا۔ وہ منصب کیا تھا؟ انبیاء اور رسل کس لیے آئے؟ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا۔ اب یہ ذمہ سونپ دیا گیا علماء کو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انبیاء نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے جو مسلم امہ ہے انہیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جنہوں نے دین آگے پہنچانا تھا
غیروں نے یہ سوچا اور اس پر بڑی انویسٹ کیا اور اس پر بڑا کام کیا کہ اسی طبقے پر سے اعتماد کو کم کرو. آج ہمارا جب جی چاہتا ہے نا ہم کسی بھی عالم پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح کہ ہمارے دین کو آگے پہنچانے والا یہی طبقہ ہے. اگر ہم انہی پر گفتگو کریں گے, انہی پر اعتراضات غیر ضروری کریں گے اور اسی کو ہم مشتبہ بنائیں گے تو اسلام کی بقائے علماء سے ہے. کسی بھی شعبے کو آپ کو ختم کرنا ہو اس کے ماہرین کو ختم کر دیجئے, شعبہ ختم ہو جائے گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہے وہ علماء کو سونپا گیا کہ انہوں نے اس شعبے کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے. تیسری اور آخری بات کہ جو طبقہ علماء ہے وہ جب کردار ادا کریں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے قول اور ایک ہے فعل. صحیح. یا آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے قال اور ایک ہے حال. واہ واہ واہ. جب آپ کے کوئی قریب آئے نا تو وہ آپ سے قال تو سنے, قال اللہ عز و جل, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا, لیکن جب وہ ایک عالم ربانی کے پاس آ کے بیٹھے تو اس کی جو نورانیت ہے وہ آنے والے کو اپنے رنگ میں رنگ دے. بہت اچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے, صحابہ کرام کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے, اہل اللہ اولیاء اللہ کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے تو ان کی جو اپنی روحانیت ہوا کرتی تھی اس روحانیت کا اثر ان پر چڑھ جاتا تھا, وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. تو اگر ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں قال اور حال کا حسین امتزاج چاہیے. بہت اچھے. جب آپ میں قال اور حال کا حسین امتزاج آئے گا اور آپ کا یہ جو جسے ہم کہتے ہیں قلب, اردو میں کہتے ہیں دل, دل میں ہے دو حرف کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل, اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں. اس قلب کو منور کرنا, اس قلب کو نورانی کرنا, اس قلب میں اللہ کا ذکر آنا, اس قلب کو اللہ سے جوڑنا کہ جو ہمارے پاس آئے اس کا تعلق باللہ مضبوط ہو جائے, وہ اللہ کے قرب کو پالے تو کردار ادا کرنا آسان ہو جائے گا. تو اگر ان تین امور پر ہم غور کریں تو ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری بھی آئے گی, کردار بھی ادا کریں گے, اور لمحہ بلمحہ جو احوال بدل رہے ہیں اس پر گہری نگاہ ہو. دیکھیں عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عربی عبارت پڑھی, ترجمہ کیا اینڈ دیٹس آل. عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں گہرائی ہو اور اس کی فکر میں بصیرت ہو. اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. واہ واہ واہ. ایک ہوتا ہے واعظ, جی, ایک ہوتا ہے خطیب, ایک ہوتا ہے عالم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنا دین بحوالہ واعظین ہے, ہمارا دین بحوالہ خطبہ ہے, یا ہمارا دین بحوالہ علماء ہے. بہت اچھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عالم ربانی, آج تک ان کا اثر باقی. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, دیگر معزز علماء کرام. اگر ہم علماء ربانیین جو گہرائی بھی رکھتے ہیں, جو گیرائی بھی رکھتے ہیں, جو بصیرت بھی رکھتے ہیں, اور جو مزاج شرع کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے حوالے کریں گے تو دین اصل صورت پر باقی رہے گا. ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے مفادات کے لیے احکام کو بدلنا شروع کریں گے بئی معنی کہ وہ کہیں گے جی اگر تراویح چھوڑ بھی دیں تو تراویح تو سنت ہے شاہ صاحب, تو سنت کے ترک پر گناہگار تو نہیں ہوتا بندہ. عوام تو بڑی خوش ہوگی چونکہ گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تراویح نہیں پڑھ رہی, تو وہ کہیں گے ہمیں تو یہ عالم چاہیے کہ جو تراویح مستقلاً چھوڑ دینے کو گناہ قرار نہیں دے رہا, اور وہ کہہ رہا ہے سنت ہے, سنت مؤکدہ کی بھی بات نہیں کر رہا. تو اب جب آپ آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں گے مفاد ذاتی کے لیے تو پھر امت کے اندر فساد آئے گا. عالم ربانی کون ہے؟ جو کہتا ہے میرا عہدہ جاتا ہے جائے, میرا مال جاتا ہے جائے, ایون دین کے لیے مجھے کوڑے لگتے ہیں آؤ لگاؤ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی طرح, مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح, یہ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ تھے. لگاؤ, میں سب کچھ برداشت کر لوں گا, دین پر ایک لفظ تو دور کی بات ہے ایک حرف نہیں آنے دوں گا. اس کردار کو آج کے دور میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی
یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اکابرین کے صدقے اس کیفیت سے متکیف ہو کر خدمت دین کرنے میں کامیاب ہو جائے. آمین آمین. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا